السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا و مصلیا اما بعد، ناظرین کرام، قربانی کے احکام و مسائل کے اندر آج کے درس کا موضوع ہے کہ ایک جانور پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہے۔ اکثر و بیشتر لوگ اس مسئلے سے واقف نہیں ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ایک جانور تو خریدتے ہیں، لیکن ایک جانور خریدنے کے بعد جب وہ ذبح کرتے ہیں تو صرف اور صرف وہ اپنا نام لیتے ہیں۔ تو جب اپنا نام لیتے ہیں تو وہ ایک آدمی کی طرف سے ہوا، لیکن جو سنت ہے وہ کچھ اور ہی ہے۔ وہ کیا ہے کہ ایک جانور جب آپ خریدیں تو آپ اپنے اور اپنے پورے گھر والوں کی طرف سے ذبح کریں۔ اس بات کی دلیل صحیح مسلم شریف کی وہ روایت ہے جس کے اندر ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بھی قربانی کا جانور ذبح کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا کرتے، اللہم تقبل من محمد و آل محمد۔ اب دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بھی جانور ذبح کرتے تو کیا کہتے؟ شروع اللہ کے نام سے، اللہم تقبل من محمد، کہ اے اللہ تو اس جانور کو قبول کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے، و آل محمد، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آل کے طرف سے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس جانور کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پورے گھر والوں کو شامل کیا کرتے تھے۔ لہٰذا جب کبھی بھی ہم اور آپ ایک جانور اگر قربانی دیں تو صرف اپنے ایک نام سے ذبح نہ کریں، بلکہ پورے گھر والوں کو اس کے اندر شامل کریں، اور یہی سنت کا بہتر طریقہ ہے۔ جیسا کہ ترمذی حدیث نمبر 1505 ہے، اور ابن ماجہ کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے جس کی سند بالکل صحیح ہے۔ عطا بن یسار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانی کس طرح سے کیا کرتے تھے؟ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی ایک بکری یا ایک بکرا، ایک جانور اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ذبح کرتا تھا، وہ خود بھی کھاتا تھا، دوسروں کو بھی کھلاتا تھا۔ لیکن آج کل حالت یہ ہو گئی ہے کہ لوگ قربانی کے بارے میں فخر کرنے لگے، جس کا مشاہدہ تم آج کل خود کر رہے ہو۔ تو ناظرین کرام، جو مسلم شریف کی روایت میں نے بیان کی تھی اور جو ترمذی ابن ماجہ کی حدیث میں نے آپ کے سامنے میں رکھی، اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ایک جانور پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر نقل فرماتے ہیں کہ ایک جانور پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہے، اگرچہ گھر والوں کی تعداد زائدہ ہی کیوں نہ ہو۔ اور اسی طرح کی بات علامہ شمس الحق عظیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے ابو داؤد کی شرح کے اندر یہ بات لکھی کہ ایک جانور پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہے، اگرچہ گھر والوں کی تعداد زائدہ ہی کیوں نہ ہو۔ اس کی صورت کیا ہوگی، اس کی کیفیت کیا ہوگی کہ جب ہم اور آپ جانور ذبح کریں تو کس طرح سے کہیں، اللہم تقبل من، اور اپنا نام لیں، اپنے نام کے بعد اپنے گھر والوں کا ذکر کریں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ اب مان لیجئے مثال کے طور پر کسی انسان کا نام عبداللہ ہے، تو وہ انسان اس طرح سے ذبح کرے، اللہم تقبل من عبداللہ و آل عبداللہ، یعنی کہ اے اللہ اس جانور کو تو قبول کر عبداللہ کی طرف سے اور عبداللہ کے گھر والوں کے طرف سے۔ ناظرین کرام، یہ بہت بہترین عمل ہے۔ اگر آپ اس طرح سے قربانی کریں گے تو سارے کے سارے لوگ اس کے اندر شامل ہو جائیں گے۔ لہٰذا جو سنت کا طریقہ ہے آپ اس کو اختیار کریں، اسی کے اندر ہمارے لیے بھلائی ہے۔ ایک جانور پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہے۔